إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تعریف و توصیف حمد و ستائش اس وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے. انگنت بے شمار درود و سلام ان پر کہ جو ہادی بشیر ہیں، نذیر ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جنہیں نبیوں اور رسولوں کا سردار بنایا اور وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الحمدللہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ 2-3 روز کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. وہ مہینہ جو مومنین کے لیے فرحت اور خوشی کا سامان ہوتا ہے، گنہگاروں کے لیے اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے، غفلت میں پڑے رہنے والوں کے لیے دوبارہ جاگ کر اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس رمضان میں اتنی طاقت دے، اتنی صحت دے کہ ہم اچھی طریقے سے روزے رکھ سکیں، عبادتیں کر سکیں، تراویح پڑھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم جو بھی عبادتیں کریں اسے قبول فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. رمضان کا مہینہ اگر آپ سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں یا صحابہ کرام کی سیرتوں کو دیکھیں، زندگیوں کو دیکھیں، تو رمضان کے آنے کے پہلے ان لوگوں میں خوشی کا ماحول آ جایا کرتا ہے. صحابہ کرام ایک دوسرے کو بشارتیں دیا کرتے تھے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رمضان کا مہینہ قریب ہوتا تو آپ لوگوں سے کہتے کہ خوش ہو جاؤ، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. وہ مہینہ کہ جس میں اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین تمہاری عبادتوں کے ثواب کو بڑھانے والا ہے، اور اگر تم اچھی طریقے سے کوئی عبادت کر لو گے تو انشاءاللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. غرض یہ کہ ہمارے نبی اور ہمارے اسلاف رمضان کے آنے کے پہلے رمضان کی تیاریاں کیا کرتے تھے. اپنے کاموں کو، اپنی مصروفیات کو، اپنی ضروریات کو، جو بھی چیزیں ہیں رمضان سے پہلے پورا کر کے رمضان کے لیے تیاری کیا کرتے تھے کہ ہم رمضان سے فارغ ہو جائیں، رمضان میں زیادہ وقت عبادتوں کو دے سکیں، رمضان میں زیادہ وقت اللہ کی رضا کو دے سکیں، اچھی طریقے سے روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، صدقہ اور خیرات کر کے اپنے رب کو راضی کر سکیں. اس کے لیے وہ لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کرتے تھے، خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے، اپنے مصمم کیا کرتے تھے، پختہ حوصلہ اور فیصلہ لایا کرتے تھے کہ انشاءاللہ اس رمضان کے اندر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، انشاءاللہ اس رمضان کے اندر زیادہ عبادتیں کرنی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھتے چڑھتے جب آپ نے آمین 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 کہا تو اس کی وجہ یہ بتائی کہ جبریل نے آ کر مجھ سے کہا کہ اللہ کے نبی بڑا بدبخت ہے وہ انسان آپ کی امت کے اندر کہ جسے رمضان کا روزہ ملا اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے. تو آپ نے کہا یقیناً یہ صحیح بات، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ رب العالمین خطاؤں کو معاف کرتا ہے. یہ وہ رمضان کا مہینہ کہ جس کی فضیلت، جس کی برکت کو بتاتے ہوئے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر کہ رب العالمین کہتا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، کہ ابن آدم جتنے بھی عمل کرتا ہے سب اس کے لیے ہی. عمل اس کو پتا ہوتا ہے، عمل کا طریقہ پتا ہوتا ہے، عمل کے اندر ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، پر روزے کی خاصیت
خاصیت یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں. کیونکہ آدمی روزے کے اندر ریاکاری نہیں کر پائے گا. اپنا کھانا اپنی پیاس کو لوگوں کو دکھا نہیں پاتا ہے. ریاکاری کے چانسز کم ہوتے ہیں. اس سے اللہ رب العالمین اس عبادت کو زیادہ پسند کرتا ہے. لیکن افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جن کی زبانوں پر آ کے جملے کے بعد تو بہت مشکل ہے, بہت گرمی ہے, ہو ہی نہیں سکتا. جبکہ ایمان کا یہ معاملہ کہ آج تو گرمی کا ماحول ہے, چلیے ٹھیک ہے, ہمارے پاس آسائشیں ہیں, ضروریات ہے, کولر ہے, پنکھے ہیں, اے سی ہے. اور اس زمانے میں صحابہ کرام ریگستان میں بھی روزے رکھا کرتے جب کوئی سہارا نہ تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر توحید, استقامت اور ایمان پایا جاتا تھا. رمضان کے مہینے کے لیے تہیہ کر لیجئے, عہد کر لیجئے کہ انشاءاللہ پورے روزے رکھیں گے, چاہے کتنی تکلیفیں کیوں نہ آ جائیں. انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں اپنے رب کو راضی کریں گے. کیونکہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں خود سید المرسلین نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فضیلت والا ارشاد ہوتا ہے کہ غلقت ابواب النار ولم یفتح منها باب. کہ رمضان کے مہینے کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا, کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا. جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. اور شیاطین کو, جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں, جنات ہوتے ہیں, انہیں قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ مومنوں کو پریشان نہ کر پائیں, وسوسے نہ ڈال پائیں, عبادتوں سے دور نہ کر پائیں, نمازوں میں خیال نہ بھٹکا پائے. لیکن رب العالمین کی طرف سے اتنا اعلیٰ انتظام ہوتا ہے رمضان کے لیے. اس کے بعد افسوس ہے اس شخص کے اوپر جو اس مہینے کے اندر بھی اپنے رب کو راضی نہ کر پائے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام نہ کر پائے. عبادتیں کر کے, نمازیں پڑھ کر, روزے رکھ کر, زکات صدقات خیرات دے کر اگر اپنے رب کو راضی نہ کر پائے تو اس شخص سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا, اس شخص سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا کہ اتنی فضیلت والا مہینہ آیا پر وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کر پاتا. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس کے بارے میں صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب الصوم کے اندر روایت موجود ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ اگر تم میں سے کوئی انسان رمضان کے روزوں کو دو شرطوں کے ساتھ رکھ لے کہ اس کا ایمان اللہ پر ہو کہ میرے روزے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے, اور ثواب کا یقین ہو کہ اللہ میں اتنی گرمی کے اندر اگر میں آتا ہوں تو تیرے لیے مجھے بخش دینا, اللہ اگر میں نے کھانا چھوڑا ہے تو تیرے لیے مجھے معاف کر دینا. یعنی اگر ایمان پکا ہو, اللہ پر یقین ہو اور ثواب کا یقین ہو تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ روزہ رکھنا اس کے سارے گناہوں کو معاف کروا دے. اب سے آگے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ اگر کوئی انسان رمضان کی راتوں کو جاگے ایمان کے ساتھ, ثواب کے یقین کے ساتھ, کوئی رات جاگنا اس کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. اگر کوئی لیلۃ القدر یعنی راتوں کے اندر ایمان اور ثواب کے یقین کے ساتھ جاگتا ہے تو رب العالمین اس کے جاگنے کی بنیاد پر اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی اگر رمضان کا مہینہ اللہ کی رضا پر کوئی بندہ گزار دے, روزہ رکھ لے, رات جاگ لے, عبادتیں کر دے تو گویا کہ وہ اپنے اعمال نامے کو پورا کلیئر کر سکتا ہے, گناہ کو ختم کروا سکتا ہے. اتنی فضیلت والا مہینہ, اتنی اہمیت والا مہینہ ہم پر آنے والا ہے. ہم قریب قریب اس مہینے کو شروع کرنے والے ہیں تو ایک مومن کو اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. اپنی مصروفیات سے کوشش کیجیے کہ ان 2-3 دنوں کے اندر کمپلیٹ کر لیں, بڑے بڑے کام نپٹا لیں. ایک مہینے کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو فارغ کر لیں کہ میں میرے رب کا بننے والا ہوں, مجھے اللہ کا بننا ہے, اللہ کی عبادتوں میں لگنا ہے, توحید پر لگنا ہے. وہ مقصد جو روزے کا ہے اسے پورا کرنا ہے. اگر آپ نیت کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد بھی کرے. اگر آپ سوچ لو کہ مجھے اللہ زیادہ وقت تیری عبادت کے لیے چاہیے تو جتنا بھی کرو گے اللہ اس کو اور زیادہ برکتیں ڈال دے گا. کم کام بھی کرو گے اللہ زیادہ برکتیں ڈال دے گا اور آپ کی عبادتوں کو قبول کرے گا. کیونکہ رمضان کا یہ مہینہ ہے, یہ بابرکت مہینہ ہے, یہ فضیلتوں والا مہینہ ہے, یہ عبادتوں والا مہینہ ہے, مغفرتوں والا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر رب العالمین نفل کے ثواب کو فرض کے ثواب کو 70 گنا, ہر عمل کے ثواب کو رب العالمین بڑھا دیتا ہے. اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اس رمضان کے لیے تیاری کیجیے, اپنے آپ کو تیار کیجیے, اپنی مصروفیات کو کم کیجیے, اپنے کاموں کو دنیاوی کم کیجیے اور آخرت کے کاموں کو بڑھائیے, عبادت کے کاموں کو بڑھائیے. اور ہو سکے تو اس پورے مہینے کو عبادت کے اندر, دعوت و تبلیغ کے اندر, دین کو پھیلانے کے اندر, نمازوں کے اندر, تلاوت کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے لگانے کی کوشش کیجیے.
कीजिए, अपना एक टारगेट सेट कीजिए कि इंशाअल्लाह इस महीने के अंदर 4 मरतबा 5 मरतबा कुरान की तिलावत को मुकम्मल करूंगा, इंशाअल्लाह गरीबों की मदद करूंगा, इंशाअल्लाह अच्छे बोल बोलूंगा, अपनी जबान की हिफाजत करूंगा, इंशाअल्लाह अपनी दुकान अपने कामों की मसरूफियात को कम करके अपने वक्त को ज्यादा अल्लाह की रजा में लगाऊंगा, लेट कर बैठ कर जैसे हो पाएगा इंशाअल्लाह जिक्र करूंगा। आप कोशिश करो, अल्लाह ताला मदद करने वाला है। आप इरादा करो, रब्बुल आलमीन मदद करने वाला है। पर उसके पहले मैं चाहता हूं कि हम अपने जहनों में, अपने दिमागों में, अपनी नजरों के सामने इस रोजे के मकसद को भी रखें कि रोजा क्यों, क्या रोजे का मकसद अल्लाह ताला को कोई फायदा है कि मई के महीने में पूरी दुनिया के मुसलमान प्यासे रहेंगे? अल्लाह की कुदरत में कोई जाती हो जाएगी कि सब प्यासे हो जाओगे तो पानी बढ़ जाएगा? अल्लाह की तरफ से क्या मामला होगा कि तुम सब भूखे रहने वाले हो? क्या तुम्हारे भूखे रहने से अल्लाह की कुदरत के अंदर नाउजुबिल्लाह कोई जाती हो जाएगी? बताइए, अल्लाह को क्या फायदा है तुम्हारे भूखे प्यासे रहने से? लेकिन रोजे का मकसद सिर्फ तुम, रोजे का फायदा तुम्हें मिलने वाला है। रोजे का मकसद अगर हासिल हो गया तो इंशाअल्लाह ये रोजा कामयाब, वरना 30 साल 40 साल की भूख अल्लाह के सामने लेकर जाओगे। और अल्लाह के नबी का वो फरमान याद रखो, क्या इरशाद फरमाते हैं कि कम मिन साइमिन लैसा मिन सियामिही इल्ला अल-जू' व कम मिन काइमिन लैसा मिन क़ियामिही इल्ला अस-सहर। कि कितने ही रोजे रखने वाले ऐसे हैं कि सालों साल के रोजे रखने से भूख के सिवा उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, और कितने ही रात जागने वाले ऐसे हैं कि रात जागने के सिवा उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अमल तो किया पर अमल को मकसद के साथ नहीं किया, तो अल्लाह उनके अमल को कबूल करने वाला नहीं। अब मैं भूखा भी हूँ, मैं प्यासा भी हूँ, पर जबान पर कंट्रोल नहीं, जबान पर गालियां हैं, हराम खोरियां हैं, हराम जिंदगी है, अल्लाह पर यकीन नहीं है, तवक्कुल नहीं है, भरोसा नहीं है, सवाल का यकीन नहीं है, तो अल्लाह के नबी कहते हैं तेरी इबादत का कोई फायदा नहीं, तेरी भूख प्यास का कोई फायदा नहीं। रब्बुल आलमीन को तेरी भूख प्यास से तुझसे एक मकसद चाहिए, तो मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बताया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो लोगों जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजों को फर्ज किया गया जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर भी फर्ज किया गया। यानी तुमसे पहले जो उम्मतें आई, तुमसे पहले जो कौमें आई, रब्बुल आलमीन ने सब पर रोजों को फर्ज किया था। दिन अलग थे, कैफियत अलग थी, पर रोजा हर उम्मत के अंदर रब्बुल आलमीन ने दिया। पर स्पेशल हम वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं कि रब्बुल आलमीन ने हमें पूरा 1 महीना रोजा दे दिया, वरना यहूदियों को 2 दिन दिए, नसारा को कुछ दिन दिए, अलग अलग कौमों को कुछ दिन दिए। हम वो लोग हैं, हम पर अल्लाह ताला की इतनी ज्यादा पसंदीदगी है, हम उम्मत मोहम्मदिया इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि रब्बुल आलमीन ने हर साल 1 मरतबा हमें वो मौका दिया कि हम पिछले सारे गुनाहों को इंशाअल्लाह माफ करवा सकें। रमजान का महीना पूरा 1 महीना, तकरीबन 29 या 30 दिन, उस 30 दिनों की इबादत, रात जागना, तरावी पढ़ना, रातों को इबादत करना। अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है कि जब वो लोगों से ईमान लाए, हमने तुम पर रोजों को फर्ज किया जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किया। पर इस रोजे की फर्जियत का एक मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर आ जाए, हलाल पर बाकी रहना आ जाए, हराम से दूर रहना आ जाए, हलाल जिंदगी जीना आ जाए, हराम से दूर रहना आसान हो जाए। इस मकसद से रब्बुल आलमीन ने ये रोजा दिया कि मई का महीना है, गर्मी की शिद्दत है, प्यास से हमारा बुरा हाल है, फ्रिज में ठंडा पानी रखा है, किचन में ग्लास भी रखा है, सामने खाना भी रखा है, पर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अगर तू सुबह सादिक से लेकर सूरज गुरूब होने तक अल्लाह की रजा के लिए पानी को छोड़ सकता है, खाने को छोड़ सकता है, बीवी से दूर रह सकता है, इसका मतलब ये 1 महीने की ट्रेनिंग तुझे ये बताती है कि तू 11 महीने भी मुत्तकी बन सकता है। कि जब तू 1 महीने हलाल छोड़ सकता है तो 11 महीने हराम नहीं छोड़ सकता, यकीनन छोड़ सकता है। लअल्लकुम तत्तकून, इस रोजे का ये मकसद है कि अल्लाह तुम्हें मुत्तकी बनाना चाहता है कि अल्लाह जब तेरी रजा के लिए मैं मई में पानी छोड़ सकता हूँ तो ये 2 नंबर का बिजनेस क्या है, ये हराम कारोबार क्या है? अरे पानी के बिना तो मेरी जिंदगी ना चले। खरबपति कितने बड़े पैसे वाला, कितने बड़े स्टेटस वाला हो, सारी दुनिया उसकी कर्जों में हो और उसे पानी पीना पड़ता है, वो मोहताज है, उसे प्यास लगती है। तो जब एक बंदा अपनी मोहताजी वाली चीज को अल्लाह के लिए छोड़ सकता है तो क्या उन चीजों को नहीं छोड़ सकता जो कोई उसकी मोहताजगी नहीं है? हराम कमाना उसकी मोहताजगी नहीं है। अगर आदमी हलाल और बाकी रहे अल्लाह इतना देगा जिससे उसकी जिंदगी गुजर सकती है। तो इस रोजे का मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, तुम मुत्तकी बन जाओ।
تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر آ جائے، والرضا بالقلیل، کم پر راضی رہنے آ جائے، والاستعداد لیوم الرحیل، اور قیامت کے دن کی تیاری کرنا آسان ہو جائے، ان تمام چیزوں کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یہ روزے کا مقصد ہے، یہ بھوک پیاس کا مقصد ہے، صبح سے لے کر رات تک بھوکے رہنے کا ایک مقصد ہے، ورنہ بلا مقصد کے یہ بھوک پیاس کسی کام کے نہیں۔ اگر مقصد نہیں ہے، ایم نہیں ہے آپ کے سامنے، تو آپ کی یہ عبادت کسی کام کی نہیں، یہ میں نہیں رب العالمین قرآن کے اندر کہہ رہا ہے۔ لعلکم کا مطلب ہوتا ہے کہ ریزن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لعلکم، تاکہ تم، یعنی اس کے پیچھے بیسک ریزن یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر متقی بنے تو یہ سارا فائدہ ہے بھوکے پیاسے رہنے کا، اگر متقی نہیں بنے تو وہ صرف بھوک پیاس، جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تمہارے بھوکے رہنے سے اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اللہ کی قدرت میں زیادتی ہونے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تم سے چاہتا ہے کہ ان گرمی کے دنوں میں، ان شدت کے دنوں میں اپنے ایمان کو اتنا ٹھنڈا کر لو کہ رب تیری رضا کے لیے جب میں نے 1 مہینے حلال چھوڑ دیا تو انشاءاللہ 11 مہینے حرام چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ اللہ میں حرام بھی چھوڑ دوں گا 11 مہینے، کیوں؟ کیونکہ تیری رضا سے بڑھ کر دنیا میں کچھ نہیں، تیری رضا مندی سے بڑھ کر دنیا میں کچھ نہیں، اور تو جس کے ساتھ ہے دنیا میں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تو جس کے ساتھ ہے اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، تو جس کے ساتھ ہے اسے کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ اللہ میں تیری معیت چاہتا ہوں، اللہ میں تیرا ساتھ چاہتا ہوں، اللہ میں روزے کے ذریعے تیرا تقویٰ چاہتا ہوں۔ کیوں اللہ کے نبی نے کہا، کبھی آپ غور کریں، جب انسان روزے کے اندر ہوتا ہے اس کے منہ سے اتنی گندی اسمیل آتی ہے کہ کوئی اور اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اور کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ روزے دار کے منہ سے جو گندی اسمیل بھی آتی ہے نا، اللہ اس سے بھی پسند کرتا ہے۔ تو سوچو جب تمہاری گندگی کو اللہ تعالیٰ، اس اسمیل کو اللہ پسند کر سکتا ہے تو تمہیں کتنا پسند کرے گا، اللہ تم سے کتنا راضی ہو جائے گا، اللہ تمہارے روزوں کو کتنا قبول کرے گا، اللہ تمہاری نمازوں کو کتنا قبول کرے گا۔ اس لیے روزہ اگر رکھو تو روزے کے مقصد کو سمجھ کے رکھو، لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ روزے کا ایک مقصد اور کیا ہے؟ اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ تعالیٰ کو ہی بڑا مانو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بزرگی کو بیان کرو، اور اپنے اندر کے تکبر کو ختم کرو۔ اور کرنا بڑا آسان ہے، ابھی تو بہت ہی آسان ہے، ٹھنڈ کے دنوں میں بڑا مشکل ہوتا تھا، پر ابھی تو بڑا آسان ہے۔ پہلے دوسرے روزے کے اندر ہمارے پاس کیا حالات بنتے ہیں، اثر کے ٹائم تو فون اٹھانے کی بھی طاقت نہیں بچتی، بعد میں بات کریں گے، مغرب بعد کام نپٹائیں گے، بالکل کنڈیشن نہیں ہے، بالکل